جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں ان کا وہ کام کر رہا ہے، اس کی کوئی ڈیزائننگ، کوئی ورک، اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. آئی نو دی اسٹیٹ آف پاکستان. دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز گیون اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ آن دس اینڈ وی فالو دی آرڈرز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایز پر دی ریزالو آف دی پیپل آف پاکستان. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے، اس میں بالکل واضح بیان دے چکے. کوئی بیوقوفی نہ کرنا، ہم ہر مارچ پر تیار ہیں. کسی بھی جارحیت کا جواب بھرپور ہوگا. بھارت ہوش کے ناخن لے، پانی بند کرنے کی بات پاگل پن ہے. ترجمات پاک فوج کا سخت انتباہ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار گلگوشم یادو ثبوت ہے. حقائق تسلیم کرے. کشمیر کا تنازع حل کیے بغیر امن ممکن نہیں. خطے کو جنگ کی طرف نہ دھکیلا جائے. خوشدار حملے کا حکم فتح ہندوستان کو انڈیا نے دیا. جان بوجھ کر معصوم اور نہتے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا. بھارتی میڈیا خواتین اور بچوں کی موت پر شادیانے بجاتا ہے. سانحہ جعفر ایکسپریس میں 30 سے زائد شہریوں کو قتل کیا گیا. ہم نے 2016 کی دہشت گردی کے ثبوت بھی UN کو دیے. بھارتی درندگی کی 20 سالہ تفصیلات دنیا کے سامنے پیش. سیکرٹری داخلہ نے کہا بلوچستان میں حملہ رعب ملوث. فتنہ ہندوستان نے اب سافٹ ٹارگٹ پر حملے شروع کر دیے. ریاست کے بعد انہیں ختم کرنے کی اہلیت ہے. This is that terrorist face of India. This is that actual cruel evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے 21 مئی 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا. 51 زخمی ہیں، میکسیمم اس میں بچے فائٹنگ فار دیئر لائف. واٹ از دس؟ دس از دی ریئل فیس آف فتنہ ہندوستان. بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے. یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق صرف ہندوستان. You as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی، مارنگ بلوچ کی، انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے، نہ مذہب سے تعلق ہے، نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں، جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے DNA کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں. ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. Who is she and who are they کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں. یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی. اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی. اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی. ان جیسے کرداروں کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہیے. ریاست دشمنوں سے سختی سے نپٹے گی. DG ISPR کہتے ہیں بلوچ ہمارے دل کا ٹکڑا. دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. انسانی حقوق کے نام پر ریاست مخالف بیانیہ ناقابل قبول. حساس محرومی کا نعرہ کھوگلا. ملک دشمن عناصر کو بے نقاب کریں گے. انسانی حقوق کی بات کرنے والے جان لیں دہشت گرد کا نہ تو انسانیت سے نہ ہی مذہب سے کوئی تعلق ہے. ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کوئی بھی ریاست دہشت گردوں کے ساتھ کرتی ہے. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. گزدار کے زخم گہرے. دہشت گرد حملے میں مزید 2 معصوم طلبہ دم توڑ گئے. شہداء کی تعداد 6 ہو گئی. ملائکہ اور حیدر شدید زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں زیر علاج تھے. بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں شہید بچوں کے لیے دعائیں. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. شمعیں بھی روشن کی گئیں. سیکورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا. معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے آقاؤں سے لیا جائے گا. افواج پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور دلیری بھارت کو بدترین شکست فاش. دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا. وزیراعظم شہباز شریف کا مودی حکومت کو پیغام. کہا 10 مئی قوم کی فتح کا دن. عوام کا جوش اور جذبہ دیدنی. بھارت کے خلاف فتح پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی بدولت ممکن ہوئی. مری روڈ انٹرچینج کی افتتاحی تقریب سے خطاب. وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات. پاک بھارت کشیدگی، سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزارت خارجہ میں دی گئی بریفنگ کی تفصیلات بتائیں.